اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان ويا من لا يقدر عطاياه بالامتنان ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. تمدحت بالغنى عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحیفہ مبارکہ سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے مسلسل پروگرامز چند دنوں سے عید غدیر، عید ولایت کے عنوان سے دیکھے ہیں. آج بھی سارا دن جشن ولایت اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سارے اہل وفا کو، اہل ولا کو مبارک فرمائے اور انہیں آفات بلیا سے دور فرمائے. اللہ پاک ان کی محافظت فرمائے، آفات ارضی اور سماوی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ فرمائے. اور ہمارے جتنے مؤمنین مومنات، شب جمعہ بھی ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین نصیب فرمائے. آج ہماری گفتگو 13ویں دعا کے سلسلے میں، اس سے پہلے سیشن میں ہم نے مقدمتاً گفتگو کی ہے کہ 13ویں دعا کا جو تقاضا ہے، جو التجا ہے، اور 13ویں دعا کی سیاق اور سباق ہے، وہ کیا ہے. اس سلسلے میں ہماری گزشتہ سیشن میں گفتگو ہوئی. آج ہم جو اصلی ٹاپک ہے دعا کا 13ویں دعا کے سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے حاجتیں طلب کرنے سے متعلق یہ دعا ہے. اور اس کے پہلے حصے میں اللہم یا منتہا مطلب الحاجات، یعنی پروردگار حاجتوں کو قبول کرنے والی جو آخری منزل ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. یہاں پہ ہماری گفتگو ہم نے پچھلے سیشن میں اس منزل تک کہ حاجات اور مقاصد کی جتنی بھی
منزل منتہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی کیا ہے کہ اس میں منزل منتہا جو کہا گیا ہے کہ یعنی آخری منزل، الٹیمیٹ گول جس کو کہا جاتا ہے، اور جس کو کہا جائے کہ آخری مقصد جس کو کہا جائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے. یعنی یہ وہ ہے کہ جس سے دعا کا افتتاحیہ ہو رہا ہے. اسی طرح حاجتیں، اور جب انسان اپنی امیدوں کے سلسلے میں، انسان جب اپنے جو وشز ہیں اور جب اپنی آرزوئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لاتا ہے، اور پھر آخر اس دعا کے یہ ہے کہ آپ سجدہ میں جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں حالت سجدہ میں. جب انسان پروسٹیشن کی منزل پر ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور منتہا ہے نا آخر، سجدہ منتہا ہے عبودیت کی. یعنی جس طرح منازل ہیں عبادات کے سلسلے میں، اور جس طرح مدارج ہیں خود عبادات کے سلسلے میں، قیام سے بڑھ کر ہے رکوع سے بڑھ کر ہے پھر انسان کے جو اذکار ان سے بڑھ کر ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں ہو. حالت سجدہ میں جب ایک انسان ہوتا ہے تو کہتا ہے پروردگار اب تو میں خاک پہ پڑا ہوں، اس سے زیادہ میں تیرے لیے کیا عجز اور کیا انکساری، اور تیرے لیے میں کس طرح اور اظہار تذلل کروں. اب میں حالت سجدہ میں خاک پہ پڑا ہوں، اس سے زیادہ تیری تعظیم نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں جھک نہیں سکتا، ورنہ تیری میں وہ تعظیم بھی کرتا. اس لیے کہ اگر ساری عبادتوں کی اگر کوئی معراج کو دیکھنا چاہتا ہے نا، عبادتوں کی معراج سجدے کے ساتھ ہے. سجدہ پروردگار، عبودیت پروردگار کی معراج، یہ سجدہ. اور اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا دعا ربہ وہو ساجد. قریب ترین اور سب سے نزدیک ترین ایک عبد کے لیے وہ وقت ہوا کرتا ہے جب وہ اپنے پروردگار کے حضور سجدہ کی حالت میں دعا کرتا ہے. سجدے کی حالت میں جب ایک بندہ دعا کرتا ہے تو یہ قریب ترین موقع ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سجدے میں قبول کرے. ساجد کن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. تمہارا شمار ساجدین میں سے ہونا چاہیے. کیا ہے؟ کن من الساجدین. تمہارا شمار کیا ہے؟ ساجدین میں سے ہونا چاہیے. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اور تم اپنے اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جہاں تک کہ تم منزل یقین پر پہنچ جاؤ. یہ بہت بڑی عرفانی منزل ہے، منزل یقین، کہ انسان اسٹیج آف سرٹینٹی پہ کس طرح انسان وہ کیا ہے، اس کے بھی کئی مدارج ہیں. یقین کون سی یقین کی منزل ہے؟ عین الیقین کی منزل ہے، حق الیقین کی منزل ہے، علم الیقین کی منزل ہے. اور جب یہ یقین کی منزل انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو کوئی حجاب نہیں ہے اس کی سامنے میں. مادہ مٹیریل اس کے سامنے کبھی حجاب نہیں بنا کرتا ہے. آنکھیں برزخی جب انسان کی ہو جاتی ہیں، برزخی آنکھیں جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے متوجہ کیا ہے، کیا ہے کہ الہاکم التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ہائے نے مار دیے. اس مٹیریل کی دوڑ میں اتنا آگے بڑھے جہاں تک کہ قبروں میں ان کی وزٹ ہو گئی، قبروں میں جا پہنچے. وہاں پہ جا کر کہتے ہیں ہاں پروردگار اب تو پلٹا دے، دیکھ
اللہ کہتا ہے خبردار، خبردار، اگر تم دنیا میں علم یقین رکھتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تو وہیں دنیا میں بیٹھ کر تم جہنم کو دیکھ سکتے تھے۔ دیکھا آپ نے، یعنی جب انسان کی برزخی آنکھیں، جب انسان کی وہ جو برزخی اور مثالی آنکھیں ہیں، جب اس میں دیدن کی طاقت، بصارت وہ آ جاتی ہے، مادہ یا مادیات، مٹیریل اینڈ مٹیریلسٹک، اس کے سامنے کبھی حائل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثال دوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان ہاتھوں پہ کیا ہے تو آپ کہیں کچھ بھی نہیں، ایک انگوٹھی پہنی ہو کچھ بھی نہیں۔ ابھی آپ کو یہاں میرے سامنے بھی اگر کوئی بیٹھے تو انہیں بھی کچھ نہیں نظر آئے گا یہاں پہ، لیکن ہم اگر ان آنکھوں سے دیکھیں، مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھیں اگر ان کو، تو بہت سارے جراثیم ان میں نظر آئیں گے۔ آپ فضا میں دیکھیں، بہت سارے آپ کو جراثیم نظر آئیں گے۔ یہ آنکھیں اس کو ویژولائز نہیں کر رہی۔ آپ جب اس مائکروسکوپ کے ذریعے جب ایک انسان دیکھتا ہے، اس دوسری جو دوربین ہے، کیمرہ ہے، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، حالانکہ وہ بھی تو ایک آنکھ ہے نا، ایک آنکھ دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ جب دل کی آنکھیں انسان کی بیدار ہو جاتی ہیں، بیدار جب ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس جہان سے گزر کر عالم برزخ کا نظارہ کرتا ہے۔ کون من الساجدین وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت، اور یہ سارے مرحلے عبادت پروردگار سے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کہے کہ نہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ اپنی مقصد زندگی کو بھول گیا ہے، وہ اپنی مقصدیت کو بھول گیا، اپنی جو آبجیکٹو لائف ہے، آئیڈیل لائف، اسے بھول گیا ہے، بے خبر ہے، غافل ہے وہ شخص۔ اگر ایک انسان عبادت پروردگار سے دور ہو جائے، مقصدیت عبودیت پروردگار ہے، اور عبودیت سے انسان کو درجات ملا کرتے ہیں۔ انسان جتنے معارف ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مدارج حاصل کرنا چاہتا ہے، عرفانی سٹیجز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری عبادات اس کی فاؤنڈیشن ہے، عبادت بن رہی ہے۔ تاکہ کہ بات لمبی نہ ہو جائے میری، کہ جو منتہا منزل امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجتوں کی سارے مقاصد کی منزل منتہا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ اچھا، منزل منتہا ہے کس کانسیپٹ میں، کس تصور میں، کس پرسیپشن میں، کس طرح؟ دیکھو یہاں پہ کئی پرسیپشنز جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں منزل منتہا کے سلسلے۔ ایک منزل جو ہے نا وہ منطقی اور لاجیکل وے میں اینڈ فلسافیکل وے میں، جو فلسافیکل ڈائمنشنز ہیں یا لاجیکل پرسپیکٹیو ہے اس سلسلے میں، کہ منتہا منزل کیا ہے، کہ الٹیمیٹ جو گول ہے اور الٹیمیٹ ایک مقصد ہے اور آبجیکٹیو ہے، وہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ منطقی لحاظ سے کہتے ہیں جو ارباب عقول ہیں، جن کا تعلق کیا ہے، عقول کے ساتھ ہے، جو علم، جن کا تعلق علم منطق سے ہے، جن کا تعلق علم فلسفہ سے، انہیں کہتے ہیں ارباب عقول، فلسفی اور منطقی، فلسوفرز اور جو لوجیشنز ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں منزل منتہا سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں ما سوی اللہ ہر چیز ناقص ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ۔ ما سوی اللہ سے مراد یہ نہیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہٹ کر ساری چیزیں جتنی ہیں اس میں نقص ہے، سب چیزوں میں آپ کو جو ہے نا وہ نقص میں، یعنی کیا ہے کہ جو ترقی ہے، تکامل ہے، وہ بالنسبہ ہے، بالنسبہ، یعنی ساری کہ ما سوی اللہ سارے کے سارے ممکنات ہیں، اور ہر ممکن اپنے واجب کا محتاج ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے ہر محتاج کسی لحاظ سے ہو بے درجہ وہ ناقص ہوا کرتا ہے۔ تو کیا ہے، جب وہ ہر ممکن، جب وہ کیا ہے نا، اسے کیا ہے، کمال چاہیے، وہ محتاج ہوا کرتا ہے۔
حقیقت میں اگر کمال مطلق کی طرف جاتے ہیں، کمال مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کمال مطلق وہ کمال دیتا ہے، وہ ممکنات کو کمال دینے والی جو ذات ہے، ہر ناقص کو کمال کی منزل عطا کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ لہٰذا جہاں کیا ہے، ہر ناقص محتاج ہوا کرتا ہے۔ محتاج کیا ہے؟ وہ اپنے ہر مسئلے کے لیے اس کامل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ منزل منتہا یہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جتنا بھی مؤثر حقیقی جس کو کہا جائے اور کامل انحصار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس کو میں سادہ الفاظ میں کر کہوں، اب چھوڑے ما سوی اللہ کیا ہے، مؤثر حقیقی کیا ہے، اس میں یہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ سادہ ترین اگر الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے، جو فلسفی اور منطقی لحاظ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو کمال دیا کرتا ہے۔ ہر کمال حاصل کرنے والا کس کا محتاج ہے؟ اس رب کا، پروردگار کا، اللہ سبحانہ و تعالی کا محتاج ہے۔ اگر وہ کوئی انسان بھی ہٹ جائے اس جو منزل منتہا ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے جو منتہا مطلب حاجات جس کو کہا ہے کہ جہاں پہ جو کیا ہے کہ جہاں پہ جا کر انسان اپنی حاجتیں مانگتا ہے، بالآخر انسان اسی سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے۔ باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس کی محتاج ہیں۔ جس طرح جو ہے نا فرمایا گیا، دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانے والے، دوسروں کا اپنا سرپرست بنانے والے، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیا ہے؟ ایگزامپلیفائی کیا ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی جیسی ہے، مکڑی جیسی ہے۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کیا ہے کہ وہ اس نے تو گھر تو بنا لیا ہے، مکڑی نے گھر بنا لیا ہے، مگر سب سے جو کمزور گھر ہوا کرتا ہے، ذرا سے جھونکے ہیں ہوا کے، ذرا سے طوفان آئے، وہ سارے کا سار جو اس نے کیا سب کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اگر وہ اس بات کو جانتے۔ اس وجہ سے ویسے ظاہراً تو بڑا خوبصورت لگتا ہے مکڑی کے جو جالا ہے، اور اس کا تانا بانا، اور اس کی جو ہے نا وہ اس میں دیکھیں ڈیزائننگ اور اس میں انجینئرنگ جو خود مکڑی نے کی ہوتی ہے، انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور اس میں کتنے دھاگے اور کتنے پیوند اور کتنے وہاں پہ ایک سلسلہ، ایک عجیب و غریب سا جو اس نے حالانکہ اپنی ڈیزائننگ کی ہوتی ہے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ اس نے بڑے نقش اور نگار اس میں آپ کو نظر آتا، لیکن کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تم جو یہ بتوں کو، اللہ کے علاوہ جنہیں تم اپنا سرپرست مانتے ہو، جن کو اپنا ولی مانتے ہو، خدا کے بنائے ہوئے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یعنی من دون اللہ جو کہا گیا ہے، من دون اللہ اولیاء، اس سے مراد وہ نہیں ہے انبیاء علیہ السلام، اس سے مراد رسول خدا نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے نا رسول نہیں ہے، اس سے مراد معصومین نہیں ہے، اس سے مراد وہ کفار اور مشرکین کے گھڑے گھڑائے بت ہیں، اس سے مراد وہ جو بناتے تھے لوہے کے، پتھر کے، حتیٰ کہ حلوے کے، صبح بنائے شام کو کھا لیے۔ وہ غریب خدا تھے ان کو، یہ جو مشرکین تھے نا یہ خدا خور تھے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ حلوے تک کہ انہوں نے بت جو ہے نا وہ بنائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سفر پہ گئے، بھوک لگی، وہیں پہ اس خدا کو جو ہے نا وہ کھا گئے۔ جو خداؤں اپنوں کو کھا جاتے ہیں وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہیں بت، لوہے، لکڑی، اور ابھی تو خیر اتنے خواہشات کے اتنے بت ہو گئے ہیں کہ اور اتنی اس کی قسمیں ہو گئی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ وہ ہے من دون اللہ، یہ من دون اللہ اولیاء سے مراد یہ ہے، نہ من دون اللہ سے مراد جس طرح ایک ٹولہ ہے کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ شریعت میں تصرف کرنا اور حلال خدا کو حرام کرنا اور حرام خدا کو حلال کرنا۔ ان کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے جو شیعہ سنی بھائی ان کی بات کر رہا ہوں۔
مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو کانسیپٹ میں وائلیشن جو کی جاتی ہے، یہ میں ان کی بات کرنا کہ اس سے مراد کیا ہے. من دون اللہ اولیاء سے مراد انبیاء اور رسل اور معصومین نہیں ہیں، اللہ کے اولیاء نہیں ہیں. اس سے مراد یہ وہ ہے کہ جو انہوں نے خود اپنے ذاتی من پرستی کی وجہ سے، تن پرستی کی وجہ سے، شہرت پرستی کی وجہ سے، اقتدار پرستی کی وجہ سے انہوں نے وہ بنائے ہیں، ان کی بات کر. یا مثلا یہاں پہ بھی یہ ہے جس کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 جس میں فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. یعنی یہ بھی وہی بتوں کے بارے کہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو آواز نہ دیں جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہارا کوئی نقصان. یہ پتھروں کے بنائے ہوئے چوہے، بلی، پتہ نہیں کیا کیا، گائے مائے، یہ ساری چیزیں بنانے والے ہیں، یہ تمہیں کوئی وہ فائدہ نہیں پہنچانے والے ہیں. اس کے خواہ مخواہ جو ہے نا اس پہ اپنا وقت ضائع کر کے اپنی انرجی اور اپنی طاقت کو تم مصرف میں لاتے ہو، تو یہ جو خدا کے علاوہ تم کام کرتے ہو نا، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں.